اس وقت ایگریکلچر سیکٹر پر ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک عام کسان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں، قرضوں کے ایشوز ہیں، ان کے پاس فائنینسز کے مسئلے ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے اس سے تو وہ اس وقت بہت ہی دور نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایشوز کیسے سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں ان جو اس وقت ہمارے وسائل ہیں ان میں رہتے ہوئے؟ السلام علیکم ارباب، پہلے تو بہت شکریہ اپنے پروگرام میں موجود کرنے کا۔ دیکھیں، آپ نے اپنی انٹروڈکشن کے اندر جن باتوں کا ذکر کیا اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر ایک بہت ہی وسیع سیکٹر ہے۔ اس کو اگر میں 4 حصوں کے اندر بریک کروں تو پہلا حصہ ایگریکلچر انپٹس کا ہے، جو سیڈز اور کھادیں، فرٹیلائزر، پیسٹیسائڈز ہم فصلوں کے اندر ڈالتے ہیں۔ جو دوسرا حصہ ہے اس کا ایگریکلچر کا، وہ اچھی فارمنگ کیسے کرنی ہے، پیداوار کیسے بڑھانی ہے، پانی کیسے بچانا ہے، اس پہ فوکس کرتا ہے۔ تیسرا حصہ مارکیٹس کا ہے، جس سے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کا تعلق ہے۔ ہم مارکیٹس کو ایفیشینٹ بنانا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہماری جو مارکیٹس ہیں وہ 1897 کے ایک گرین مارکیٹس ایکٹ ہے پری پارٹیشن کا۔ اسینشلی اگر اس کی اسپرٹ کو دیکھا جائے تو یہ قانون اسینشلی 125 سال پرانا قانون ہے۔ اس وقت مواصلاتی ذرائع بالکل نہ ہونے کے برابر تھے اور یہ ضروری تھا کہ لوگ اپنی فصلیں کاٹ کے منڈیوں کے اندر لے کر آئیں، تھڑوں کے اوپر اتاریں، وہاں پہ لوگ خریدار آئیں، بولیاں لگائیں اور ان کو خریدیں۔ اسٹوریج وغیرہ کی بالکل کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی تھی۔ اور چوتھا جو حصہ ہے وہ اس کی ڈیمانڈ چین ہے، جب ملرز یا ایکسپورٹرز اس کو فصلوں کو خریدتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس کو کیسے ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں، اپنی برانڈنگ کیسے کر سکتے ہیں، ایکسپورٹس کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہ بہت وسیع سیکٹر ہے، ایک پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے لیے جو مارکیٹس کا سیگمنٹ ہے، جو تیسرا حصہ میں نے آپ کو بتایا، ان کو ایفیشینٹ بنانے ہمارا فوکس ہے اس وقت۔ جس سے میں نے کہا کہ ہماری منڈیاں بہت انفیشینٹ ہے، پرائس ڈسکوری بہت پور ہے، ویسٹیج بہت زیادہ ہے، فارمر کو اپنی فصل کی صحیح قیمت نہیں ملتی، ڈفرینشیشن نہیں ہے، یعنی کہ آپ کا اچھا ہارویسٹ ہے یا بری ہارویسٹ ہے، سارا ایک ہی بھاؤ پہ بکتا ہے۔ تو جب تک ہم ان مارکیٹس کو ایفیشینٹ نہیں بنائیں گے، فارمر کو اپنی ہارویسٹ کی اچھی قیمت نہیں ملے گی، جو ملرز ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، جو یوز کرتے ہیں، ان کو ایفیشینٹ طریقے سے اپنی انپٹس نہیں ملیں گی، تب تک ہمارا کنزیومر سفر کرتا رہے گا، اور یہ انفلیشن کے بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے۔ تو مارکیٹس کو اگر ہم ایفیشینٹ کر دیں گے تو کم از کم ایک بہت بڑا حصہ اس ایگریکلچر سیکٹر کا ایفیشینٹ ہو جائے گا، اور اس کے پھر دورس نتائج سامنے آئیں گے باقی ایریاز کے اندر بھی۔ ٹھیک ہے، تو خرم صاحب، یہ مارکیٹ ایفیشینٹ کرنے سے ذرا یہ آپ کی اس وقت مراد کیا ہے؟ جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ فارمر کو اس کا وہ جو ایک اجرت یا معاوضہ اس طریقے سے نہیں ملتا جو وہ اس کا حق ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ شاید اس کا خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے پاس فائنینسنگ کا اتنی فیسلٹی نہیں ہوتی، اور پھر وہ جو بھی اس کو قیمت ملتی ہے اونے پونے داموں وہ اپنی فصل بیچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، تو ایک اس کی مجبوری کا بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ ایفیشینٹ مارکیٹ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دیکھیں، اس وقت ہمارے منڈیوں کا جو نظام ہے وہ چھوٹے فارمر کو فیور نہیں کرتا۔ اگر آپ اپنی ہارویسٹ اٹھا کے ایک منڈی میں لے کے جاتے ہیں، آپ کے پاس اس وقت آج کے دن میں کوئی متبادل نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں اور اپنی فصل کو بیچیں جو بھی آپ کو قیمت ملی ہے، کیونکہ نہ آپ کے پاس سٹوریج فیسلٹیز ہیں ایڈیکویٹ، نہ آپ کے پاس ایک پراپر اور ٹرانسپیرنٹ پرائس ڈسکوری کا طریقہ ہے۔ جو بھی آڑتی آپ کو قیمت دیتا ہے، آپ چپ کر کے وہ پیسے پکڑتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ نئے اور ایفیشینٹ مارکیٹ سے مراد میری یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم منڈیوں کے اندر آڑتیوں کے پاس اپنی ہارویسٹ لے کے جائیں، پورے ملک کے اندر ایک جال بچھا دیں اکریڈیٹڈ ویئر ہاؤسز کا۔ یہ ویئر ہاؤسز دنیا میں جو گلوبل سٹینڈرڈز ہیں ویئر ہاؤس کنسٹرکشن کے اور ان کی مینجمنٹ کے، ان کو فالو کریں، جس کے اندر فارمر اپنے نزدیکی ویئر ہاؤس کے اندر اپنی ہارویسٹ لے کر آئے، وہاں پہ ایک تھرڈ پارٹی لائک SGS یا والس اس کو وے کرے، اس کو گریڈ کرے، اور اس کے وزن کے مطابق اور گریڈ کے مطابق فارمر کو ایک ویئر ہاؤس ریسیٹ ایشو کر دے۔ وہ ویئر ہاؤس ریسیٹ لے کے فارمر کے پاس اب 2 چوائسز ہوں گی۔ ایک تو اسے یہ پتہ ہے کہ اس کا ہارویسٹ، اس کی فصل ایک اکریڈیٹڈ ویئر ہاؤس کے اندر سیکیورلی پڑی ہوئی ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو اس دن بیچ دے، وہ چاہے تو 5 دن بعد بیچے، چاہے تو 1 مہینے کے بعد بیچے۔ لیکن ہمارے فارمر کے پاس کیش فلو کا بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے اس کی فصل کو بینکیبل کر دیا ہے، اس کی پراپرلی ویئنگ اور گریڈنگ کر کے ایک سیکیور ویئر ہاؤس کے اندر اس کو ڈال دیا ہے، بینکس
آپ فارمر کو لینڈنگ کر سکتے ہیں اس فصل کے اگینسٹ. اس لینڈنگ کو کیش کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن جو ہماری پریفرنس ہے جس کو ہم ایونجلائز کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ایگری ان پٹ سپلائرز جو سیڈز, ڈیزل, فرٹیلائزر, پیسٹیسائڈز, انہی ویئر ہاؤسز کے اندر ان کی جو اگلی فصل کے انپٹس ہیں وہ پڑی ہوں, فارمر اپنی کموڈٹی کو جمع کروائے, اس کی فائنانسنگ سے وہ اگلے فصل کی انپٹس خریدے اور واپس جا کے اپنی اگلی فصل لگائے, اور جب بھی قیمت اس کے مزاج کے مطابق ہو, اس کو پسند ہے کہ میں اس قیمت پہ اپنا مال بیچنا چاہتا ہوں, وہ اس کو بیچے, اور جب تک وہ بیچتا نہیں وہ ویئر ہاؤس والے کو سٹوریج کی ایک فیس ادا کرے. یہ اگر ہم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پورے پاکستان کے اندر ہر کموڈٹی کی ایک نیشنل لیول پرائس ڈسکوری ہوگی. لاہور کی منڈی میں اگر ایک بہت بڑے زمیندار کے 50 ٹرک آلو لے کر آ جائیں تو لاہور کی منڈی کے اندر قیمت گر جاتی ہے. رائیوٹ کی منڈی جو سے 30-40 کلومیٹر دور ہے وہاں پہ قیمت زیادہ ہوگی. تو ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں کسی بھی کموڈٹی کی اس کے گریڈ کے مطابق ایک قیمت ہو اور اس قیمت پہ بائنگ اور سیلنگ ہو. دوسرا جو اس وقت نظام ہے کمیشن ایجنٹس کا, وہ 2, 3, 4, 6% تک کمیشن لیتے ہیں فارمر کا مال بیچنے کے لیے. آئی تھنک اب جو جس طرح کے سسٹم انویژن کر رہے ہیں اس کے اندر ہم 1 یا 2% کمیشن کے ساتھ, بروکریج کمیشن کے ساتھ یہ کام بڑا ایفیشینٹلی کر سکتے ہیں, اور اس کا فائدہ فارمرز کو بھی ہوگا, اس کو بہتر پرائس ملے گی, اور ملرز کو اور ایکسپورٹرز کو بھی ہوگا, ان کو بھی بہتر پرائس ملے گی, اور ایونچولی ہمارا کنزیومر اس کا بینیفیشری ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.